محترم سے ملتمس ہوں جناب علامہ حسن رضا باغی صاحب سے کہ انہوں نے فضل منبر ہوں مجلس رضا سے خطاب فرمائے بآواز بلند صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لرب الحسین الصلاة والسلام علی جد الحسین وعلى آباء الحسین وعلى ابناء الحسین وعلى أعوان الحسين وعلى أنصار الحسين واللعنة الدائمة على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ووزع بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر بھی بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صفِ عذاب پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک کے ذکر کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، لخصبانی مجلس سید احمد نقوی صاحب کے خانوادے کی جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ائمہ معصومین کی ولایت پہ ثابت قدم فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا۔ مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث ابن حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجد فرمائے۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، آج 10 صفر مظفر اس عزا خانہ شہدائی کربلا میں وارثان قرآن کے عنوان سے جو گفتگو کر رہا تھا جو اپنے آخری مرحلے پر ہوگی کہ اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے کچھ وارث بنائے ہیں اور یہ وارث وہی ہے جن بندوں کو ہم نے چن لیا تھا۔ اور کل میں نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ اللہ کا نبی قرآن بھی چھوڑ رہا تھا، اہل بیت بھی چھوڑ رہے تھے، اس لیے چھوڑ رہا تھا کہ اگر کوئی اہل بیت چھوڑ بھی دے وہ قرآن کی آیتیں نہیں چھوڑ پائے گا۔ اگر اہل بیت کی فضیلتیں چھوڑ دیں قرآن کی آیتیں نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ علی کے گھرانے کی سخاوت چھوڑ دیں گے، سورہ طہر نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ علی کی شجاعت کے قصے چھوڑ دیں گے مگر سورہ حدید نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ حدیث قصہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، آیت تطہیر نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ نبی کے اہل بیت کی وراثت کا انکار کر دیں گے، آیت وراثت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ اہل بیت سے مودت کرنا چھوڑ دیں گے مگر آیت مودت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ علی ولی اللہ چھوڑ دیں گے، آیت ولایت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ علی اور آج بات میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں بھی سنا رہے تھے اور فضیلتیں بھی سنا رہے تھے، اور اللہ کے نبی کا مقصد صرف بیان عبادت نہیں تھا، صرف شریعت لانا نہیں تھا، صرف لوگوں کو عبادت بتانا نہیں تھا، صرف لوگوں کو شریعت بتانا نہیں تھا، بلکہ نبی کی ایک ذمہ داری
وارثان قرآن کے فضائل سنانا بھی تھا۔ اب یہاں پہ میرے برادران اسلام اگر مجھ سے سوال کریں گے کہ اللہ کا نبی آیتیں کیوں سنا رہے تھے، فضیلتیں کیوں سنا رہے تھے، جیسے قرآن کی آیتیں سنانے کا کوئی مقصد تھا ویسے ہی وارثان قرآن کی فضیلتیں سنانے کا بھی مقصد تھا۔ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ قرآن نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ اچھا، قرآن نبی کی تصدیق کر رہا ہے تو قرآن کی تصدیق کون کرے گا؟ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے۔ قرآن نے نبی کی تصدیق کر دی، اب قرآن کی تصدیق کون کرے گا؟ قبلہ جیسے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کے لیے ایک کتاب ضروری تھی، اللہ نے توراۃ کتاب نازل کی، پھر زبور نازل کی، پھر انجیل نازل کی، ان کتابوں کی تصدیق کے لیے قرآن نازل کر رہا تھا۔ اب قرآن نے تو ان کی تصدیق کر دی، اب قرآن کی تصدیق کون کرے گا؟ قبلہ قرآن میں ہے کیا؟ گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں، گزشتہ نبیوں کے فضائل و واقعات ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ داؤد کے لوہے کو موم بنایا گیا تھا، قرآن نے ہمیں بتایا موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنایا گیا تھا، قرآن نے ہمیں بتایا عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی بولوایا گیا تھا، قرآن نے ہمیں بتایا جناب ابراہیم پر آتش نمرود کو گلزار بنایا گیا تھا۔ اب قبلہ ثبوت کے لیے دیدار ضروری ہے، ثبوت کے لیے مشاہدہ ضروری ہے۔ آپ کی میری ذات کیا بساط کیا؟ ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا تھا کہ بارے الہ آرینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا تھا مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا ابراہیم تجھے میری قدرت پہ یقین نہیں؟ کہا بارے الہ یقین ہے، اگر دیکھ لوں گا تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا، اگر دیکھ لوں گا تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ علی کے شیعوں سر اٹھا کے جیا کرو، فخر سے بتایا کرو میں علی کا شیعہ ہوں۔ ابراہیم وہ ہے جب تک دیکھے نہیں یقین میں اضافہ نہیں ہوتا، اور میرا مولا شہنشاہ ولایت کہہ رہا تھا علی یقین کی اس منزل پہ ہے، لو کشفت عنی مزددت یقینا۔ اب اگر علی کے چہرے کے آگے سے پردے ہٹا بھی دیے جائے تو یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ مولا سلامت، مولا آپ کو سلامت، مولا سلامت۔ سب مل کے جواب دیجئے گا بچے کی ناری کا۔ تو جناب ابراہیم فرما رہے تھے کہ برا الہ مجھے دکھا تھا کہ یقین میں اضافہ ہو جائے، یعنی نبی بھی کہہ رہے تھے جب تک دیکھوں نہیں یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جو گزشتہ امتوں میں ہو رہا تھا ہمیں بھی وہ دکھایا جائے، اس امت کو وہ دکھایا جائے۔ تو قبلہ قرآن بتاتا ہے، اہل بیت دکھاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، اہل بیت دکھاتے ہیں۔ میں اور اپنے بچوں کو ساتھ شریک سفر کرنے کے لیے جملہ آسان کرتا ہوں۔ آپ قرآن مجید بسم اللہ کی بات سے والناس کے سین تک پڑھیے۔ اللہ بار بار گزشتہ امتوں کے واقعات بتا رہا تھا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم آدم کی مٹی گوندھ رہے تھے، وہ وقت یاد کرو جب ہم آدم کو خلیفہ بنا رہے تھے، وہ وقت یاد کرو جب نوح سفینہ بنا رہے تھے، وہ وقت یاد کرو جب آدم کا بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح کا بیٹا، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کی عصا کو الہ بنا رہے تھے، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا رہے تھے، وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ معجزات دکھا رہے تھے۔ ہم کہیں گے بارے الہ تو ہمیں گزشتہ انبیاء کے واقعات کو سنا رہا ہے، تو ہم گزشتہ امتوں کے واقعات کو سنا رہا ہے۔ خدا کہے گا یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے میرے سماج پر احسان کیا ہے، جنہوں نے معاشرے پر احسان کیا ہے۔
میں ان کے واقعات سنا کے یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے ہم ایمان فراموش گوارا نہیں کرتے ویسے احسان فراموش گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا امام منتظر، یا امام منتظر، مجنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ مالک آپ سب کی دعائیں مستجاب کریں، اپنی دعاؤں کو ذہن میں جگہ لیتے آئیے۔ اللہ بار بار گزشتہ امتوں کے واقعات بتا رہا تھا، میں کہوں گا بار الہ تو ہمیں جناب آدم کا قصہ سنا رہا ہے، ہم جناب آدم کا کلمہ پڑھتے نہیں ہیں، جناب آدم کی شریعت پہ چلتے نہیں ہیں، تو ہمیں جناب نوح کا قصہ سناتا ہے، حالانکہ جناب نوح کا ہمیں کلمہ نہیں پڑھنا، جناب نوح کی شریعت پہ نہیں چلنا، تو ہمیں جناب ابراہیم کا قصہ سناتا ہے، ہم نے ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابراہیم کی شریعت پہ نہیں چلنا، تو ہمیں جناب عیسیٰ کے قصے سنا رہا ہے، حالانکہ جناب عیسیٰ کا ہم کلمہ نہیں پڑھتے، جناب عیسیٰ کی شریعت پہ نہیں چلتے۔ برادران اسلام سر اٹھائیے، یہ نتیجہ ذہن میں نقش کیجیے، بارے الہ جن انبیاء کا ہم کلمہ نہیں پڑھتے، جن کی شریعت پہ نہیں چلتے، ہمیں ان کے واقعات فضائل کیوں سنا رہا ہے؟ خدا کہے گا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جن کا کلمہ نہیں پڑھتے، جن کی شریعت پہ نہیں چلتے، جب ان کے فضائل بلا دینا مجھے گوارا نہیں ہے، تو جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی شریعت پہ چلتے ہو، ان کے فضائل بلا دینا کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ بھلا آپ کو سلامت۔ جن کا کلمہ نہیں پڑھتے جب ان کے فضائل بھلا دینے گوارا نہیں، تو جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے فضائل بھلا دینا کیسے گوارا ہے؟ اور کیا اس لیے تمہیں ان کے فضائل دکھا رہا ہوں؟ قرآن بتائے گا ان کے فضائل تمہیں دکھائیں گے۔ قرآن نے جو بتایا، قرآن نے کہا آدم کو خلیفہ بنایا گیا، قرآن نے کہا داؤد کے لیے لوہا موم بنایا گیا، قرآن نے کہا موسیٰ کے عصا کو اجتہا بنایا گیا، قرآن نے کہا عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی بولوایا گیا، قرآن نے کہا آتش نمرود کو گلزار بنایا گیا۔ قرآن ایک ایک بتا رہا تھا، اہل بیت دکھا رہے تھے۔ قرآن نے کہا آدم کو خلیفہ بنایا گیا، ہمیں کیسے پتا چلے خلیفے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ کہا خدیر کے فضائل بتائیں گے، خلیفے ایسے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو آباد۔ کہا قرآن تمہیں بتائے گا اور تمہیں اہل بیت دکھائیں گے۔ اچھا، کئی چیزیں نبی چھپا چھپا کے بتا رہا تھا۔ نبی نے کہا اللہ ایک ہے، کسی نے دیکھا نہیں، سب نے مان لیا۔ کسی نے خدا دیکھا ہو؟ نبی نے کہا جنت ہے، کسی نے دیکھی نہیں، سب نے مان لی۔ نبی نے کہا جہنم ہے، کسی نے دیکھی نہیں، سب نے مان لی۔ نبی نے کہا کوئی حوض کوثر ہے، کسی نے دیکھا نہیں، سب نے مان لیا۔ نبی نے کہا سلسبیل ہے، کسی نے دیکھا نہیں، سب نے مان لیا۔ نبی نے کہا فرشتے ہیں، کسی نے دیکھے نہیں، سب نے مان لیے۔ کسی نے فرشتہ دیکھا ہو؟ یہ جو خاموش ہے، کیا فرشتے دیکھتے ہیں؟ ہاں، ایک فرشتہ کبھی کبھی نظر آتا ہے، مگر جسے نظر آ جائے اسے اس قابل نہیں چھوڑتا کسی کو بتا سکے، اسے ساتھ ہی لے کے جاتا ہے۔ نبی نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ نبی نے کہا کوئی پل صراط ہے، پال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ نبی نے کہا دیکھی نہیں، مان لی۔ اچھا، مجھے کلمہ پڑھنے والے کے ماننے پہ حیرت ہے، اللہ دیکھا نہیں، مان لیا۔ فرشتے دیکھے نہیں، مان لیے۔ جنت دیکھی نہیں، مان لی۔ جہنم دیکھی نہیں، مان لی۔ حوض کوثر دیکھا نہیں، مان لیا۔ سلسبیل دیکھی نہیں، مان لی۔ پل صراط دیکھی نہیں، مان لی۔ ارے
आवाज न करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, मौला यजीदियत, यजीदियत, मौला अली अलैहिस्सलाम बलंदर सलवा। मौला आप लोग को सलामती है। ये कशकोल की तरह उठते हुए हाथ मौला इन्हें खाली वापस ना लौटाए। कुछ इन्हें नबी छुपा छुपा कर मरवा रहा था, उसे सब कोई मानता है, और जिन्हें नबी उठा उठा कर दिखा रहा था। या तो कुरान बता रहा था, अहले बैत दिखा रहे थे। कुरान ने कहा आदम को खलीफा बनाया गया, कि तुम्हें गदीर के फजाइल बताएंगे, खलीफा ऐसे बनाए जाते हैं। अब कुरान ने कहा दाऊद के लिए लोहा मौम बनाया गया, हमें साबित करो कि लोहा मौम हो सकता है। कुरान ने बताया दाऊद के लिए लोहा मौम बनाया गया, अली ने पत्थर पे अलम गाड़ के बताया ऐसे बनाया गया। जिसे समझ आई है वो ज़हन उठाए। सब मिल के अली हक, अली हक। कुरान ने कहा दाऊद के लिए लोहा मौम बनाया गया, मौला अली ने पत्थर पे अलम गाड़ के बताया ऐसे बनाया गया। कुरान ने कहा जनाबे मूसा के असा को अजदहा बनाया गया, 8वें इमाम ने शेरे कालीन जिंदा करके बताया ऐसे बनाया गया। मौलाना तदारों को सलामत रखे। मूसा के असा को अजदहा बनाया गया, कुरान ने बताया। 8वें इमाम ने शेरे कालीन को जिंदा करके बताया ऐसे बनाया गया। और इसीलिए जब मामून ने कहा इमाम अली रिजा से, शेर ने जिन गुस्ताखों को निगला है इसे कहे उगल दे, तो मेरे मौला ने फरमाया अगर मूसा के असा ने भी जादू के करिश्मों को निकलने के बाद उगला होता ये भी उगल देता। मौला सलामत रखे। कुरान ने बताया मूसा के असा को अजदहा बनाया गया, 8वें इमाम ने शेरे कालीन जिंदा करके बताया ऐसे बनाया गया। अब कुरान ने बताया आतशे नमरूद को इब्राहिम पे गुलजार बनाया गया। कुरान ने हमें बताया कि आतशे नमरूद को इब्राहिम पे गुलजार बनाया गया। हमें कैसे पता चले कि आग भी गुलजार होती है? इन्हीं के घराने का एक वारिस बैठा हुआ, ताजदार विलायत है, सामने कुछ चाहने वाले बैठे हैं, दावाए मोहब्बत कर रहे हैं, मौला आपसे बड़ा प्यार है, मौला आपसे बड़ी मोहब्बत है। मौला ने कहा मोहब्बत है, फिर जाओ उस चलते हुए तंदूर में छलांग लगा दो। कुछ चेहरे परेशान हो गए कि आग से बचने के लिए तो इन्हें माना था। मौला ने कहा दावाए मोहब्बत कर रहे हो तो जाओ उस चलते हुए तंदूर में आग छलांग लगा दो। कहा मौला आग से बचने के लिए तो आपको माना है। मौला ने कहा फिर मोहब्बत का दावा न करो। अगर इमाम के कहने पे छलांग आग में नहीं लगा सकते, कहा फिर दावाए मोहब्बत न करो। का इतने में इनका हकीकी चाहने वाला नाम उसका हारून मक्की है, उजड़े हुए बाल थे, खुला हुआ गरेबान था, चढ़ी हुई आस्तीनें थी, अभी सफर से वापस मदीने आया। कहा घर जाने से पहले अपने छठे इमाम को सलाम कर दूं। इमाम को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सैयदी व मौलाई। इमाम ने सलाम का जवाब देने के बाद कहा हारून मक्की उस जलते हुए तंदूर में कूदा। हारून मक्की ऐसे कूदे जैसे इब्राहिम कूद गया था।
ہارون مکی ایسے کود گئے جیسے جناب ابراہیم کودے تھے. مولا نے خادم سے کہا تنور کا ڈھکنا بند کر دے. اب جیسے ہی تنور بند ہو گیا وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہا مولا اب تو وہ جل گیا ہوگا, مولا اب وہ جل گیا ہوگا, مولا راکھ بن گیا ہوگا, اب وہ بھن گیا ہوگا, مولا اسے اب نکال لیجئے. مولا نے کہا نہیں, اسے وہیں پڑا رہنے دو, اسے وہیں پڑا رہنے دو. جب کافی دیر گزر گئی مولا نے کہا بات مجھ سے کرتے ہیں. ذہن ہارون مکی کی جانب ہے کہ جس نے جلتے ہوئے تنور میں چھلانگ لگا دی. مولا نے ان کی پریشانی دیکھ کے کہا اچھا اٹھو اب ہارون مکی کے پاس چلتے ہیں. مولا ان لوگوں کے ساتھ گئے. مولا نے جیسے ہی تنور کا ڈھکنا اٹھایا وہ چلتے ہوئے تنور میں ایسے لگ رہا تھا جیسے گلستان جنت میں بیٹھا ہو. کہا وہ چلتے ہوئے تنور میں ایسے لگ رہا تھا جیسے گلستان جنت میں بیٹھا ہو. ہم نے کہا آتش نمرود کیسے گلزار بن گئی. کہا دیکھو جیسے ان کے شیعہ پہ گلزار ہو گئی. پھر جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ سارے شریک سفر ہو جاؤ. ہم نے کہا آتش نمرود کیسے جناب ابراہیم پہ گلزار ہو گئی. کہ دیکھو کیسے امام نے ہارون مکی پہ گلزار کی. میں نے کہا ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ابراہیم کو قرآن شیعہ کہتا ہے, ہارون مکی کو امام شیعہ کہتا ہے. مولا سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. سب مل کے جواب دیجئے. کہا قرآن نے کہا آتش نمرود کیسے گلزار ہوتی ہے, دیکھو جیسے یہ اپنے شیعہ پہ کر رہے ہیں. اب قرآن نے کہا جناب عیسیٰ کو دنیا میں آتے ہی بولوایا گیا. ہمیں کیسے پتا چلے کوئی دنیا میں آتے ہی فوراً بول سکتا ہے. جو پہنچ گیا ہے اسے میں داد اور سلام پیش کرتا ہوں. اس لیے جو علی کے دروازے پہ جھکا ہو اس کے لیے مشکل ہی نہیں. قرآن نے کہا عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی بولوایا گیا. ہمیں کیسے پتا چلے کوئی پیدا ہوتے ہی بول سکتا ہے. 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پر قرآن سنا کے بتایا ایسے بولوایا گیا. حیدر 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 قرآن بتاتا رہا یہ دکھاتے رہے. اب قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے. آپ اہل بیت کو ہٹا کے ثابت کرو شہید زندہ ہوتا ہے. مولا کے حسین کی عزادار ذہن اٹھائے. قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہوتا ہے, اسے وہاں رزق مل رہا ہوتا ہے. آپ جائیے تفسیریں اٹھائیے, جو در اہل بیت سے دور ہے اسے پوچھو شہید کیسے زندہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یاد کے آئینے میں زندہ ہے, ذکر کے آئینے میں زندہ ہے. نہیں وہ زندگی نہیں کہ ایسا زندہ ہے اسے رزق ملتا ہے. جب رزق ملتا ہے تو اختیار بھی ہوتا ہوگا. قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے. سید الشہداء نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتایا ایسے زندہ ہوتا ہے. آپ نے بہت بکھرا بکھرا یہ نعرہ لگایا ہے, اس لیے یہ نعرہ بہت بڑا ہے.
وہ جو میرے بھائی نے کہا لبیک یا حسین، یہ بہت بڑا نعرہ ہے. آپ مسلسل 7 مہینے سے عزاداری حسین کر رہے ہیں. لبیک یا حسین صرف نعرہ نہیں ہوتا، یہ حسین سے عہد و پیمان ہوتا ہے. لبیک یا حسین صرف ایک شعار نہیں ہے، یہ مولا حسین کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے. قبلہ اب نعرہ میں لگاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو لبیک یا حسین کا مطلب سمجھا رہا ہوں. لبیک یا حسین یہ نہیں کہ ایک بولا تو ہم بھی بول گئے. لبیک یا حسین مولا حسین کے ساتھ ایک وعدہ اور عہد و پیمان ہوتا ہے. مولا حسین نے آخری وقت استغاثہ بلند کیا تھا. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کا مدد کرنے والا؟ یہ مولا نے جان کی مدد نہیں مانگی، اپنے مشن کا مددگار مانگا تھا. کربلا میں بھی حسین کو مددگار چاہیے، حسین کو قیامت تک مشن کا مددگار چاہیے. جو حسین کی استغاثے پہ لبیک کہہ سکتا ہے، مولا میں آپ کی راہ میں جان دے سکتا ہوں، مال دے سکتا ہوں، اولاد دے سکتا ہوں. زبان کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، روح کی آواز ہونی چاہیے. ایک لمحے کے لیے سوچ لو، اگر حسین سے وعدہ کر سکتے ہو، حسین کی راہ میں جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو علم عباس کے پنجے کی شبیہ بناتے ہوئے 5 دفعہ استغاثے پہ لبیک کہے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ ہم مولا حسین سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اور جو روح کی آواز سے لبیک یا حسین کہتا ہے، اگر وہ قبر میں بھی پہنچ جائے تو جب میرا 12واں امام آئے گا اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، وہ حسین کے خون کا انتقام لے گا. روح کی آواز ہونی چاہیے. تو حسین بتا رہے تھے شہید زندہ ہوتا ہے. اور قبلہ اسی لیے اب جو دشمن حسین ہے وہ حسین کے ذکر سے روکنے کے لیے ایک بات یہ کرتا ہے، قرآن کا بھی سہارا لیتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہیں حسین سے محبت ہے تو ہمیں بھی حسین سے محبت ہے. وہ کہتا ہے ایسے کرو، اگر حسین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرو. اب تو ہم ایسے اشتہار بھی دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ختم حسین قرآن کا اہتمام کیا جائے گا شب عاشور یا 10 محرم ختم قرآن پڑھ کے، اس کا ثواب سید الشہداء کو ہدیہ کیا جائے گا. قبلہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کی آڑ میں لوگوں کو ذکر حسین سے روک لے گا، اسے یہی نہیں پتا مرنے کے بعد قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے. عزادار حسین سر اٹھائے. جو دشمن حسین کہتا ہے 9 محرم کو قرآن پڑھو، اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرو، دیکھو ہمارا مر جائے ہم اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، کسی اور کا مر جائے وہ بھی قرآن خوانی کرتا ہے. ہم قرآن خوانی کے منکر نہیں ہیں، لیکن دشمن حسین کو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے. حالانکہ ہمارا مر جائے ہم اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، اور اس کا مر جائے وہ بھی کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد اس کے لیے کی جاتی ہے جو خود مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، جو خود مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکتا ہو. عزادار ہاتھ اٹھائے اور حسین کو خراج پیش کرے. مرنے کے بعد قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد نہ پڑھ سکتا ہو. وہ حسین تیرے اور میرے قرآن کا محتاج نہیں، جس کا سر تن پہ جدا تھا اور نیزے پہ قرآن سنا رہا تھا. مولا سلامت. وہ حسین تمہارے قرآن کا کیا محتاج ہوگا کہ تم اس حسین کے لیے قرآن پڑھو گے. حسین نو کے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتا رہا تھا آؤ تمہیں بتائیں ہم وارثان قرآن.
اب کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو آ گئے. عزیزانو جتنے بھی وکالت اہل بیت کرنے ہم اہل بیت کی محبت کا قدر نہیں کر سکتے. اور حسین نے قرآن کی عظمت بچانے کے لیے ہی اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حسین نے سارا دین بچا لیا، اپنا کچھ نہیں بچایا. جب بھی کبھی مصلی عبادت پہ آیا کرو پہلے کربلا کا رخ کر کے حسین کا شکریہ ادا کیا کرو. جو میرے سامنے نمازی چہرے ہیں وہ اس جملے کی قدر کریں. جب بھی کبھی گھر میں اپنی بہن بیٹی کے سر پہ چادر دیکھا کرو زینب کا شکریہ ادا کیا کرو. اپنی چادر قربان کی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی چادریں بچا دیں. عزیزانو میرا پڑھا دینا بڑا آسان ہے، اب کا سن لینا بھی بڑا آسان ہے. اگر یہ پوچھنا ہے تو زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھنا کہ حسین کا پرسہ لینے کے لیے کبھی ایک عزا خانے جاتی ہے، کبھی دوسرے عزا خانے جاتی ہے، کبھی تیسرے عزا خانے جاتی ہے. ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے رومال رکھ دیتی ہے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف 2 آنسو حسین کے بہا دے. ادرکم الزہرا. اور پھر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ پرسہ لینے کے لیے حسین کا بیٹا سید سجاد بھی آتا ہے. پرسہ لینے کے لیے مادر حسین بھی آتی ہے. پرسہ لینے کے لیے شام کی ملکہ بھی آتی ہے. عزادارو کوئی آئے نہ آئے حسین کی 4 سال کی سکینہ ضرور آتی ہے. ادرکم الزہرا. عزادارو جب آپ کے ہمارے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے جو 4 سال کی سیدادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں. اجرکم الزہرا. عزادارو اپنی قدروں کی مت سمجھیے کہ آپ پھپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں. سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. کہتی ہے پھپھی کاش یہ کربلا میں ہوتے ہمارے سروں سے ردائیں نہ اتاری جاتی، ہمیں تازیانے نہ مارے جاتے. اجرکم الزہرا. عزیزانو آپ کو رونے سے کوئی نہیں روکتا. زہرا کا بیٹا وہ ہے کہ جب اس کی بیٹیاں حسین کو روتی تھی تو انہیں تازیانے مار کے چپ کرایا جاتا تھا. جب حسین کی بیٹی حسین پہ گریا کرتی تھی اسے تماشے مار کے چپ کرایا جاتا تھا. عزادارو جب حسین کے سب مارے گئے اور جب اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ قربان کر دیا اس وقت اپنے عزاداروں کو یاد کیا. کہا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی. ہے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے. مولا ہم کیا کرتے کہ تنظرونی اپنے مولا کو دیکھتے. آہ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. تم دیکھتے زہرا کا بیٹا کیسے پانی مانگ رہا تھا، میرا سوال رد کر دیا. اجرکم الزہرا. یہ حسین دنیا کو عطا کرنے والا تھا، دیکھتے وہ کیسے پانی مانگ رہا تھا. عزادارو سب کچھ قربان کر کے حسین آئے کہ یا زینب یا رقیہ یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی سلام. زینب و رقیہ ام کلثوم سکینہ اپنے حسین کا آخری سلام لے لو. عزادارو مجھے بتاؤ تو صحیح جب بیویوں کا آخری سہارا بھی جا رہا ہو تو بیویوں کی کیا حالت ہوگی. کہ حالت یہ تھی کوئی زہرا کے لال کی عبا کا دامن چوم رہا تھا، کوئی زہرا کے لال کے ہاتھوں پہ بوسہ دے رہا تھا. عزادارو ہاں جب سب نے بوسہ دے دیا زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی کہ حسین ذرا اپنی گردن سے امامے کا کپڑا تو ہٹا. عزادارو حسین نے کپڑا ہٹایا، زینب نے حسین کی گردن پہ بوسہ دیا. کہا زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ اماں زہرا نے کہا تھا زینب جب 10 محرم ہوگی زہرا کر
الزہرا مولا آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے عزادارو شرما کے نہ روئیے گا اسی آنکھ میں آنسو آتا ہے جس نے آنکھ سے گناہ نہ کیا ہو مولا آپ کو سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلا ہے عزادارو بہن نے بھائی کی گردن پہ بوسہ دیا پھر حسین رہبار کے قریب آئے زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا کہا زینب ذرا اپنی کلائیوں سے چادر تو ہٹاؤ عزادارو شریکت حسین نے چادر ہٹائی غریب زہرا نے زینب کی کلائی پہ بوسہ دیا کہ حسین آج انداز بدل کیوں گیا ہے کہا زینب 21 ماہ رمضان کی شب کو بابا نے بلا کے کہا تھا حسین 10 محرم کو میری زینب بڑی غریب ہو جائے گی اس کی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی علی کربلا میں نہیں ہوگا تم نے زینب کے ان ہاتھوں پہ بوسہ دینا ہے جن میں رسیاں باندھی جائے اجرکم علی الزہرا عزاداروں میں مسائل میں بخل نہیں کرتا تاکہ ہر آنکھ عبادت کر لے حسین کی ماں آپ سے راضی ہو جائے مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے اپنی دعاؤں کو ذہن میں جگہ دیتے آئیے اب مولا حسین رہبار کے قریب آئے ناظر یمینا و شمالا ایک دفعہ دائیں دیکھا پھر ایک دفعہ حسین نے بائیں دیکھا عزاداروں بہنیں سمجھ گئی اپنے عباس کو دیکھ رہا ہے اپنے علی اکبر کو دیکھ رہا ہے ایک طرف سے زینب آگے بڑھی ایک طرف سے رقیہ ام کلثوم آگے بڑھی کہ حسین عباس نہیں تو کیا ہوا تجھے عباس کی بہنیں سوار کروائے گی اجرکم علی الزہرا بہنوں نے بھائی کو سوار کروایا میرا مولا رہبار پہ سوار ہوا ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کیا رہبار نے قدم آگے نہیں بڑھائے مسلمانوں پوچھتے ہو ہم اپنی بہن بیٹیاں عزا خانے میں کیوں لے کے آتے ہیں ہم حسین پہ کیوں گریا کرتے ہیں عزادارو حسین نے رہبار کو چلنے کا اشارہ کیا رہبار نے قدم نہیں بڑھائے مولا نے کہا رہبار حسینی حسین جانتا ہے اگر میں تھکا ہوا ہوں میرا رہبار بھی تھکا ہوا ہے اگر میں علی اکبر کے لاشے پہ گیا میرا رہبار ساتھ گیا تو اگر میں عباس کے بازو اٹھانے گیا میرا رہبار ساتھ گیا تھا اگر میں اولو محمد کے لاشے پہ گیا میرا رہبار ساتھ گیا تھا اے رہبار حسینی مجھے آخری دفعہ مقتل میں چھوڑ دے پھر واپس آنے کی بھی زحمت نہیں دوں گا عزادارو جس کربلا میں انسان حیوان ہو گیا حیوان کی آنکھوں سے آنسو برسے اپنا سر جھکایا کیا دیکھا 4 سال کی سیدزادی رہبار کے سنوں پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی بابا کے رہبار بابا کو نہ لے جا صبح سے جو گیا ہے مقتل سے نہیں آیا اجرکم علی الزہرا رہبار نہ لے جا حسین رہبار سے نیچے اترے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ یہ جملہ محسوس کریں گے بیٹی کو سینے سے لگایا کہ سکینہ تیرے لیے پانی لانے کی سبیل کرتا ہوں کہ نہیں بابا میں پیاسی رہ لوں گی مقتل میں نہ جاؤ عزاداروں نے کہا بابا اگر مقتل کو چلے جاؤ گے میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں جب تیرا سینہ نہیں ہوگا سکینہ کہاں سوئے گی یہاں پہ میر انیس نے مرثیہ لکھا ہے 4 سال کی بیٹی کہتی ہے فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی گو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا جو پرسہ دینے آیا ہے فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بھول پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا جو سادات ہے ان سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا
सैदानियां बाहर, फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात में मादर। उसने कहा सोएंगे कहा, फिर अली असगर, फरमाया रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ वही सोएगा बीबी। 4 साल की बच्ची घबरा गई, फरमाया कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अजरुकुम अला ज़हरा, फरमाया कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। आदादारो मेरा मौला, बेटी उधर खैमा पे रोता छोड़ के मक्तल की जानिब गया, ऐसा जिहाद किया लश्कर यजीद भी पुकार उठा, अल अमान वल हफीज। अब इधर से आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। का तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन, बस जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन, बस नेज़ों पे नेज़े खा चुके बस है हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन, बस सर को झुका दो खंजरे पे दाग के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अज़ादारो हुसैन ने तलवार नयाब में रखी, अपना सर सजदे में रखा। अज़ादारो दुआ मांगो, कभी किसी बेटी के सामने उसका बाप कत्ल न हो, बेटी अमीर की हो या बेटी गरीब की हो, अगर बाप कत्ल हो खुद बाप को छुड़ाने की कोशिश करती है, खुद ना छुड़ा सके लोगों के दरवाजे खटखटाती है, लोगों मेरा बाबा मारा जा रहा है, मेरे बाबा को छुड़ा लो। इधर से कातिल चला, इधर से बेटी ने सर पे चादर रखी, खैमे से चलने का इरादा किया। अज़ादारो जैसे ही सकीना बाबा के करीब गई, अज़ादारो ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना कहते हैं, मैं माफ़ी मांग के मौला से ये जुमले पढ़ने लगा हूँ का इतना बदकीनत था हुसैन का कातिल, जलसा शिमरुद अला सदरिल हुसैन, शिमर हुसैन के सीने पे बैठ गया, हुसैन के बालों में हाथ डाला। अज़ादारो बेटी आगे बढ़ी, शिमर ने कहा हुसैन बेटी क्यों बुलाई है, का बेटी मैंने बुलाई नहीं, बेटी खुद ही आ गई है। का हुसैन इसे खुद भेजेगा या मैं भेजूं? वाला हुसैन ने कहा सकीना ये बड़ा जालिम है, तू वापस खैमे की जानिब चली जा। अज़ादारो अभी बेटी 7वें कदम पे गई थी, अल्लाह जाने क्या याद आया, बेटी वापस मुड़ी, क्या देखा कातिल का हाथ जुल्फों पे है, खंजर चला रहा है। अज़ादारो खंजर का चलना था, उधर बेटी आगे बढ़ी, खंजर में हाथ डाला, उस जालिम ने ऐसा तमाचा मारा, सैयदजादी जमीन पे गिरी। अज़ादारो सुलझना वापस गया, सकीना ने सुलझना की गर्दन में हाथ डाला, कहा रहमान असू के आबी हमको दिलात शानन, ए बाबा के रहमान, बाबा को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया गया या प्यासा ज़िबा हो गया।